السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الم تر الی الذی حاج ابراہیم فی ربہ ان آتاہ اللہ الملک اذ قال إبراهيم ربي الذي يحيي ويميت قال أنا أحيي وأميت قال إبراهيم فإن الله يأتي بالشمس من المشرق فأت بها من المغرب فبهت الذي كفر واللہ لا يهدي القوم الظالمین۔ او كالذی مر على قرية وهي خاوية على عروشها قال أنى يحيي هذه الله بعد موتها فأماته الله 100 عام ثم بعثه قال كم لبثت قال لبثت يوما أو بعض يوم قال بل لبثت 100 عام فانظر إلى طعامك وشرابك لم يتسنه وانظر إلى حمارك ولنجعلك آية للناس وانظر إلى العظام كيف ننشزها ثم نكسوها لحما فلما تبين له قال أعلم أن الله على كل شيء قدير۔ وَإِذْ قَالَ إِبْرَاهِيمُ رَبِّ أَرِنِي كَيْفَ تُحْيِي الْمَوْتَى قَالَ أَوَلَمْ تُؤْمِنْ قَالَ بَلَى وَلَكِنْ لِيَطْمَئِنَّ قَلْبِي قال فخذ 4 من الطير فصرهن إليك ثم اجعل على كل جبل منهن جزءا ثم ادعهن يأتينك سعيا واعلم ان اللہ عزیز حکیم۔ سامعین محترم، ابھی جس رکوع مبارکہ کی آپ نے آیات کی تلاوت سنی، یہ 35ویں رکوع کی ہے۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الم تر الی الذی حاج ابراہیم فی ربہ ان آتاہ اللہ الملک، کیا تم نے دیکھا نہیں اس شخص کو جس نے حجت بازی یا مناظرہ قائم کیا ابراہیم علیہ السلام سے، اس وجہ سے کہ اللہ نے اسے بادشاہی دی ہوئی تھی، ملک بادشاہی دی ہوئی تھی، صرف اس بنا پہ۔ اور یہ بادشاہی کس کو ملی تھی؟ انڈائریکٹلی نمرود۔ ابراہیم تو وہاں پہ بحیثیت نبی مبعوث ہوئے تھے، تو یہاں بتایا جا رہا ہے بیسیکلی اس نمرود کا واقعہ کہ کیا تم نے اس شخص کو یعنی نمرود کو جس نے حجت بازی ایک طریقے سے کوسچن کرا، مناظرہ کیا حضرت ابراہیم علیہ السلام سے، کیونکہ اس کو بادشاہی ملی ہوئی تھی، وہ یہ سمجھتا تھا کہ اپنے گھمنڈ میں، اپنے تکبر میں اور اپنے حسد کی آگ میں وہ جو چاہے گا کرے گا، تو چنانچہ اس نے حضرت ابراہیم علیہ السلام سے خطاب کر کے کچھ سوالات پوچھے۔ اب یہاں یہ بات سمجھ لیجئے کہ نمرود اصل میں ایک لقب تھا، نام نہیں تھا، جیسے فرعون مصر کے بادشاہوں کا لقب ہے، نام نہیں ہے۔ فرعینہ اصل نام ان لوگوں کا جو فرعینہ ہے، وہ مصر کے بادشاہوں کا اصل نام فرعینہ ہے۔ فرعون تو بیسیکلی ایک لقب ہے تمام بادشاہوں کا۔ اسی طریقے سے نماردہ اصل میں عراق کے بادشاہ کا نام تھا، اور ان کا جو لقب تھا وہ نمرود تھا۔ عراق میں ایک شہر ہے بیبیلونیا، تو وہاں پہ نماردہ، نبوکد نظر، یہ بھی نام آپ لوگ دیکھیں گے تاریخ میں۔ چنانچہ حضرت ابراہیم کی پیدائش بھی عراق کے شہر میں ہوئی تھی، اور وہاں بادشاہت تھی نمرود کی۔ جیسے فرعون نے مصر میں خدائی اور بادشاہی کا دعویٰ کیا تھا، ویسے ہی اسی طریقے اور اسی انداز سے نمرود نے بھی گویا کہ عراق میں ایک بادشاہی کا ایک دعویٰ کیا، خدائی کا دعویٰ کیا۔
اور یہ ہے سیاسی بادشاہی. آپ یہ نہ سمجھیے گا کہ معاذ اللہ دنیا پیدا کری ہے یا ہم جو ہیں وہ آسمان اور زمین کی پیدائش ہم نے کری ہے. نہیں، یہ ایک سیاسی شرک تھا، ایک سیاسی بادشاہی کا شرک تھا. مطلب یہ کہ اختیار مطلق ہمارے ہاتھ میں ہے. ہم جیسے چاہے صحیح راستہ دکھا دیں، جیسے چاہے صحیح قرار دے دیں، جیسے چاہے غلط قرار دے دیں. یہ دراصل خدائی اختیارات کو انڈائریکٹلی ہاتھ میں لینا ہوا نا، کیونکہ اصل اختیار واحد اور اختیار مطلق صرف ایک ذات کا ہے اور وہ ذات باری تعالیٰ ہے. اللہ کے ہاتھ میں تمام کلی اختیارات ہیں. جس شخص نے بھی گویا کہ قانون سازی کا اختیار خود لے لیا، اللہ کے قانون سے آزاد ہو کر اللہ نے حاکمیت خود رکھی تھی اور خود حاکم بن کے بیٹھ گیا، تو وہی طاغوت ہے، وہی شیطان ہے، وہی نمرود ہے اور وہی فرعون ہے. تو نمرود نے حضرت ابراہیم علیہ السلام سے محاجہ کیا، مناظرہ کیا، اور اس نے کیا فرمایا؟ اذ قال ابراہیم، جبکہ انہوں نے حضرت ابراہیم علیہ السلام سے مخاطب ہو کے فرمایا ربی الذی یحیی و یمیت. حضرت ابراہیم علیہ السلام نے بلکہ یہاں فرمایا پہلے کہ پروردگار، میرا پروردگار تو وہ ہے یحیی و یمیت، جو کہ زندہ کرتا ہے اور موت وارد کرتا ہے. یعنی یہ میرے پروردگار کے اوپر بہت ثقیل چیز ہے، بہت آسان اور بہت ہلکی چیز ہے. تو میرا رب تو وہ ہے الذی یحیی و یمیت، جو کہ زندہ کرتا ہے اور موت وارد کرتا ہے. اس نے ایک دم اپنے گھمنڈ میں کہا، نمرود نے، قال انا احیی و امیت، ایک دم جلالی انداز میں اس نے کہا کہ میں بھی تو زندہ کرتا ہوں اور میں بھی مارتا ہوں. اس نے وہیں سے فٹافٹ جیل سے اپنے 2 قیدی منگائے جو کہ کنڈیمڈ تھے، ایک کی گردن وہیں اڑا دی اور ایک کو معاف کر دیا. پھر کہا دیکھو میں نے جس کو چاہا زندہ رکھا، جس کو چاہا مار دیا، تو یہ تو میرے ہاتھ میں ہے. قال انا احیی و امیت. قال ابراہیم، تو حضرت ابراہیم علیہ السلام نے کہا، اب ظاہر بات ہے جواب بھی اس کو ایسا دینا تھا جو کہ ایک دم اس کو ہکا بکا کر دے یا چپ کرا دے، کیونکہ انہوں نے نوٹ کر لیا کہ یہ تو اب اپنی زدہ میں آ گیا ہے اور اپنی سرکشی میں آ گیا ہے. اب گویا کہ اس پہ کسی قسم کی بھی حقیقت منکشف نہیں ہو سکتی. آپ بھی اس کو ایسا دیا جائے جو کہ ایک دم چپ کرا دے. تو انہوں نے فرمایا قال ابراہیم، حضرت ابراہیم نے جواباً فرمایا فإن اللہ یأتی بالشمس من المشرق فأت بها من المغرب. میرا رب تو وہ ہے، میرا اللہ وہ ہے جو کہ سورج کو نکالتا ہے. اگر تو خدائی کا دعویٰ کرتا ہے اور یہ کہتا ہے کہ میں زندہ رکھتا ہوں اور میں ہی مارتا ہوں، تو اب مشرق کے بجائے مغرب سے نکال کے میرے سامنے دکھا. فبہت الذی کفر، تو اب ظاہر بات ہے اس کا کیا جواب ہوتا؟ ہکا بکا ہو کے رہ گیا وہ کافر، یعنی ایک دم مبہوت ہو کر رہ گیا، چپ ہو گیا. حضرت ابراہیم علیہ السلام کے ہی خلاف اس نے بعد میں فیصلہ کرنا شروع کر دیا. چپ کیا ہو گیا؟ چپ تو وہ جواباً کچھ بول نہیں سکا، لیکن پھر اسی نے حضرت ابراہیم علیہ السلام کو آگ میں ڈالنے کا فیصلہ کیا معاذ اللہ. تو یہ باقیات آپ سمجھ لیجئے، یہ جتنے اس قسم کے واقعے آتے ہیں اس میں بیسیکلی ایک سیاسی شرک دکھایا جاتا ہے. خدائی کا دعویٰ نہیں کیا رہا ہے کسی نے بھی. کون بے وقوف کہہ سکتا ہے کہ میں جو ہوں معاذ اللہ ہوں اور میں نے جو ہے آسمان اور زمین کی تخلیق کری ہے؟ ہرگز نہیں. یہ شرک تھا، سیاسی شرک. اور اسی قسم کا شرک کیا ہے موسیٰ علیہ السلام کے دور میں. تو انہوں نے یہی کہا کہ تو مشرق سے بجائے مغرب میں نکال کے دکھا دے. فبہت الذی کفر، تو مبہوت ہو کر رہ گیا وہ کافر، یعنی ہکا بکا ہو کے رہ گیا. اس کو کوئی جواب سمجھ ہی نہیں آیا. واللہ لا یہدی القوم الظالمین، اور اللہ تعالیٰ ہدایت نہیں دیتا ایسے ناہنجاروں کو اور ایسے ظالموں کو. او کالذی مر علی قریۃ وہی خاویۃ علی عروشها، یا تم کو اس کا قصہ معلوم ہوا ایک ایسے شخص کا، علی قریۃ وہی خاویۃ علی عروشها، جس کا گزر ایک ایسی بستی پر ہوا جو کہ اپنے مکانات الٹی چھتوں کے مانند گری ہوئی تھی. یہ یہاں واقعہ آ رہا ہے حضرت عزیر علیہ السلام کا. تاریخ نے یہاں بتایا ہے کہ یہ حضرت عزیر علیہ السلام وہ نبی تھے یا وہ پیغمبر تھے جو کہ اس بستی سے گزر رہے تھے. اب یہ بستی کون سی ہے یہ سمجھ لیجئے. یہ اصل میں جب نمرود یعنی نبوکد نظر اس نے 586 قبل مسیح میں اسرائیل پر حملہ کیا تھا. اور آج بھی آپ دیکھیں گے اسرائیل اور عراق کی دشمنی ہے، کیونکہ یہ نمرود جو ہے یہ آپ لوگ کو میں بتا چکا ہوں عراق کے بادشاہ کا لقب تھا. چنانچہ جب اس نے بنی اسرائیل پر حملہ کرا ہے 586 قبل مسیح میں، آج بھی آپ لوگ کو ان دونوں کی دشمنی نظر آئے گی، اسرائیل اور عراق کی. تو نمرود نے جب حملہ کیا اسرائیل پر تو 12 لاکھ کی کل آبادی تھی. اس نے 6 لاکھ کو قتل کیا اور 6 لاکھ کو گھسیٹتا ہوا قیدی بنا کر لے گیا اپنے ساتھ. 150 برس تک یہ سارے یہودی کیپٹیوٹی کے دور میں رہے ہیں، ایک دم غلامی کے دور میں. اور بنی اسرائیل جو ہے اور ان کا یروشلم بھی اجڑا پڑا رہا اور کوئی انسان نہیں رہا، بلکہ کوئی 2 اینٹیں تک اس نبوکد نظر نے سلامت نہیں چھوڑی تھیں. اور اسی دوران آپ کو میں بتا چکا ہوں ان کا وہ فرسٹ ٹیمپل جو بنایا گیا تھا ہیکل سلیمانی، وہ بھی گرایا گیا. تو جس زمانے میں یہ ایک اجڑی ہوئی بستی تھی وہاں گزر ہوا حضرت عزیر کا علیہ السلام. انہوں نے دیکھا کہ کوئی بندہ نہیں ہے، کوئی 2 اینٹیں سلامت نہیں ہیں. انہوں نے بعد میں فرمایا قال انا یحیی هذه اللہ بعد موتها، اللہ کیسے زندہ کرے گا ایسی اجڑی ہوئی بستی کو اس کی موت کے بعد؟ یعنی اتنی بڑی تباہی کے بعد کس طرح اللہ واپس اس
ہنجار بستی کو، ایک دم خالی بستی کو دوبارہ آباد کیسے کر سکتا ہے؟ اب ہوا کیا یہ سمجھیے، فَأَمَاتَهُ اللَّهُ مِئَةَ عَامٍ ثُمَّ بَعَثَ، تو ہم نے موت وارد کر دی حضرت عزیر علیہ السلام پہ 100 برس کے لیے۔ حضرت عزیر علیہ السلام کو مردہ حالت میں انہوں نے رکھا اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے، ثم بعث، اور پھر زندہ کرا۔ قال کم لبثت، اور سوال کیا کتنے سال رہے آپ کو لگتا ہے کتنے سال رہے بتائیے؟ قال لبثت یوما او بعض یوم، انہوں نے ہکا بکا ہو کے فرمایا، انہوں نے فرمایا کہ مجھے لگتا ہے میں تو ایک دن رہا ہوں یا ایک دن سے بھی کم کے حصے میں رہا ہوں۔ پھر اللہ نے فرمایا قال بل لبثت مئۃ عام، نہیں تم سوئے رہے 100 برس۔ یہ دراصل ان کو حضرت عزیر کو مشاہدہ کرایا گیا ہے، کیونکہ ان کو چنا گیا تھا بنی اسرائیل کی کیپٹیوٹی کے دور میں، ان کی غلامی کے دور میں۔ انہوں نے پھر اپنی اسی دور میں بنی اسرائیل کو دعوت دی، اللہ کے صحیح دین کی طرف انہوں نے اس قوم کو آشنا کرایا، لہٰذا یہ یہاں پہ مشاہدہ کرانا ضروری تھا حیات اور موت کا حضرت بنی اسرائیل کی اس قوم کو، حضرت عزیر علیہ السلام کو۔ تو یہاں انہوں نے فرمایا اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے کہ نہیں تم جو ہے 100 برس رہے ہو۔ قال بل لبثت مئۃ عام فانظر الی طعامک وشرابک لم یتسنہ، تو اللہ تعالیٰ نے حضرت عزیر کو مخاطب کر کے فرمایا کہ ایک تو تم 100 سال رہے ہو، اور اگر تمہیں یقین نہ آئے تو دیکھو اپنے کھانے کی چیز کو، الی طعامک وشرابک، اور دیکھو اپنی پینے کی چیز کو، لم یتسنہ، کہ وہ گلی سڑی نہیں ہے۔ اس کے بعد اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے فرمایا وانظر الی حمارک، اب دیکھو اپنی آنکھیں کھول کے اپنے اس گدھے کو، اپنی اس سواری کو، وَلِنَجْعَلَكَ آیَةً لِلنَّاسِ، اور ہم نے تو ایک نشانی بنانی ہے تاکہ تم یقین کامل تمہارے اندر ہم پیدا کر دیں۔ ہمیں تو نشانیاں تم کو بنانی ہیں، تمہیں نشانی ایک طریقے سے بنانی ہے تاکہ تمہیں اندازہ ہو جائے، کہ اندیشہ ہو جائے کہ اللہ تعالیٰ مردوں کو زندہ کیسے کرتا ہے۔ اب ظاہر بات ہے جو گدھا تھا وہ ایک دم اجڑا ہوا پڑا ہوا تھا، اس کا اسکیلیٹن پورا فریم ورک ٹوٹا ہوا تھا، ان کے سامنے ظاہر بات ہے کوئی سواری 100 برس سوتی رہے، مطلب موت کی حالت میں رہے، تو اس کے درمیان جو گدھا ہوتا ہے وہ بھی مر جاتا ہے، اور نہ صرف مرتا ہے بلکہ اس کی ہڈیاں گل سڑ جاتی ہیں۔ تو اللہ نے فرمایا کہ ذرا دیکھو اپنے اس گدھے کو، وانظر الی حمارک ولنجعلک آیۃ للناس، وانظر، اور پھر دیکھو الی العظام کیف ننشزها ثم نکسوها لحما، تم دیکھو اس کی ہڈیاں جو اجڑی ہوئی ہیں نا تمہارے سامنے، وہ ہڈیاں دیکھو ایک دوسرے سے ملیں گی، ان کا پورا اسکیلیٹن فریم ورک بنایا گیا، پھر دیکھو ہم اس کو کس طرح گوشت پہناتے ہیں، وانظر الی العظام کیف ننشزها ثم نکسوها لحما، دیکھو ہم اس میں کس طرح گوشت چڑھاتے ہیں۔ تو اگر یہ سارے معاملات ہم کر سکتے ہیں، ثم نکسوها لحما فلما تبین له، یہ سب جب ہم کر سکتے ہیں تو تمہیں کیا گمان ہے اس اجڑی ہوئی بستی کو دوبارہ زندہ نہیں کر سکتے کیا؟ اب یہاں حضرت عزیر کو پشیمانی ہوئی، انہوں نے سوچا کہ جو میں نے سمجھا تھا اور سوچا تھا کہ یہ آباد کیسے ہوگی، لیکن اللہ نے تو اس بستی کو آباد کرنا ہی ہے، جس طرح اس نے میرے سامنے اس گدھے کو دوبارہ زندہ کر دیا، تو اللہ پہ تو یہ بہت ہلکی چیز ہے۔ فلما تبین له قال اعلم ان اللہ علی کل شیء قدیر، پھر جب یہ سب کیفیات ان پہ واضح ہو گئی اور یقین ان کے اندر پورا کا پورا آ گیا، تب انہوں نے کہا قال اعلم، بے شک اللہ تعالیٰ تمام چیزوں کا ایک تو علم رکھتا ہے اور وہ ہر چیز پہ قادر ہے، علی کل شیء قدیر۔ وَإِذْ قَالَ إِبْرَاهِيمُ رَبِّ أَرِنِي كَيْفَ تُحْيِي الْمَوْتَى، اور یاد کرو وہ وقت جب ابراہیم علیہ السلام نے کہا رب ارینی کیف تحیی الموتى، کہ اے رب میرے مجھے ذرا تو دکھا کہ تو کیسے مردہ کو زندہ کرتا ہے۔ اب اللہ نے جواب میں کیا فرمایا، قال ولم تؤمن، اللہ کا سوال دیکھیں یہاں بہت تیکھا ہے کہ کیا تم ایمان نہیں رکھتے ہو؟ قال بلا، اے رب میرے مجھے ایمان تو بالکل ہے، میں کیوں کہوں گا کہ مجھے ایمان نہیں ہے، ولکن لیطمئن قلبی، بس مجھے اطمینان قلب حاصل ہو جائے گا، یعنی میں پورا دل کا اطمینان اور ایمان چاہتا ہوں، اور اس میں کوئی ڈھکی چھپی بات نہیں ہے، یہ تمام انبیاء کا معاملہ ہوتا ہے۔ تو رب ارینی کیف تحیی الموتى قال ولم تؤمن قال بلا ولکن لیطمئن قلبی، ایمان تو اللہ مجھے تجھ پہ ہے، بس میرے دل کو اور اطمینان مل جائے گا، میرے دل میں گویا کہ ایک سکون آ جائے گا۔ تو اللہ نے فرمایا قال فخذ اربعۃ من الطیر فصرهن الیک ثم اجعل علی کل جبل منهن جزءا، تو اللہ نے فرمایا کوئی مسئلہ نہیں، تم ایک کام کرو، تم جو ہو اس درخواست کے بدلے میں من الطیر فصرهن الیک، ہلا لو، تھوڑا اپنا مانوس کر لو، ایسے پرندے جو تمہاری آواز پہچان کر لبیک کہہ سکیں، فوراً حاضر ہو سکیں، اس قسم کے پرندے لے لو، تھوڑا ہلا لو اور ان کو مانوس کر لو اپنے آپ سے، گویا کہ وہ پہچان جائیں تمہاری آواز کو۔ اربعۃ من الطیر فصرهن الیک ثم اجعل علی کل جبل منهن جزءا، پھر ہر پہاڑ پہ ان کا ایک ایک حصہ رکھ دو، یعنی ان کو ذبح کرو اور ان کے ہر اجزاء کو ایک ایک پہاڑ پہ رکھ دو، 4 پہاڑ پہ رکھ دو ایک طریقے سے۔ یعنی یہ تفسیر میں آتا ہے کہ حضرت ابراہیم نے ایک پرندے کے دھڑ کاٹا، دوسرے پرندے کا بھی دھڑ کاٹا، اسی طریقے سے تیسرے چوتھے کا، پھر ایک پرندے کا سر کاٹا، دوسرے تیسرے چوتھے کا، پھر ہاتھ کاٹے، پر کاٹے،
دھڑ کے بعد ٹانگیں کاٹی اور تمام کے تمام جو سر ہیں چاروں پرندوں کے وہ ایک پہاڑ پہ رکھ دیا، تمام کے تمام جو باقیہ اجزاء ہیں وہ دوسرے پہاڑ پہ رکھ دیا. یہ سارا معاملہ انہوں نے کیا. تو اللہ بھی یہی فرما رہا ہے کہ یہ معاملہ تم کرو، ایک ایک حصہ اس میں رکھ دو، جزء ایک ایک جز رکھ دو. ثم ادعوہن یأتینک سعیا، اور یہ ہے پھر وہ آیت، پھر تم سب کو دعوت دو، یعنی بلا لو اپنے پاس. جس طرح بھی تم سیٹی بجاتے ہو یا آواز نکالتے ہو، پھر وہ سارے کے سارے دوڑ کر تمہارے پاس آ جائیں گے تمہاری ایک آواز پہ. وعلم، اور جان لو، ان اللہ عزیز حکیم، کہ اللہ تعالیٰ زبردست ہے اور کمال حکمت والا ہے. یعنی جو اللہ ایسے پرندوں کو زندہ کرتے اس کے لیے کیا ایک بھاری چیز ہے تم لوگوں کو دوبارہ زندہ کرنا اور بعد سے بعد الموت کرنا. بارک اللہ لنا ولکم فی القرآن العظیم ونفعنی وإیاکم بالآیاتہ والذکر الحکیم. صدق اللہ العظیم.